امریکی صدر جو بائیڈن اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان 23 جولائی کو ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے اقتباسات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ گفتگو 15 اگست کو افغان دارالحکومت کابل میں طالبان کے داخلے اور صدر غنی کے ملک سے فرار ہونے سے تقریباً 3 ہفتے قبل ہوئی تھی۔ بائیڈن: جناب صدر جو بائیڈن۔ غنی: بالکل جناب، آپ کی آواز سن کر نہایت مسرت ہوئی۔ بائیڈن: آپ جانتے ہیں مجھے ایک لمحہ تاخیر ہوئی، لیکن میرا مطلب مخلصانہ ہے۔ دیکھیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ فوجی آدمی نہیں ہوں، مگر میں اپنے پینٹاگون کے لوگوں اور قومی سلامتی کے ساتھیوں سے ملتا رہا ہوں، جیسا کہ آپ ہمارے اور اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور مجھے اس تاثر کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو دنیا بھر میں اور افغانستان کے مختلف حصوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان کے خلاف جنگ کے سلسلے میں معاملات صحیح سمت میں نہیں جا رہے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے، چاہے یہ درست ہے یا نہیں، ایک مختلف تصویر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بائیڈن: اگر آپ بسم اللہ خان محمدی کو آبادی کے کلیدی مراکز پر مرکوز حکمت عملی پر عمل درآمد کرانے کا اختیار دے دیں، اور میں فوجی آدمی نہیں ہوں اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ منصوبہ کیسا ہونا چاہیے، اس سے نہ صرف آپ کو مزید امداد ملے گی بلکہ وہ تاثر بھی بدل جائے گا جو ہمارے حلیفوں یہاں امریکہ اور دوسری جگہوں میں آپ کی کارکردگی کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بہترین فوج ہے، آپ کے پاس 70 سے 80 ہزار کے مقابلے میں اسلحہ سے لیس 3 لاکھ فوجی ہیں، اور واضح طور پر ان میں لڑنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اگر ہمیں پلان کے بارے میں علم ہو اور یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم فضائی مدد بھی دیں گے، اور یہ سب اگست کے آخر تک۔ پھر کیسی خبر ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم یقینی بنائیں گے کہ آپ کی فضائیہ کی اڑنے اور فضائی مدد فراہم کرنے کی صلاحیت برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سفارتی، سیاسی اور معاشی جنگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ آپ کی حکومت کی بقا کو یقینی بنائیں، بلکہ وہ قائم رہے اور مضبوط ہو، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ یہی افغان عوام کے مفاد میں ہے کہ آپ کامران ہوں اور رہبری کریں۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ سے براہ راست یہ باتیں کہنا میری جانب سے بے باکی ہے، میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، میں نے آپ کو روشن فکر اور باوقار پایا ہے، مگر میں واقعی سمجھتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، دنیا بھر میں یہ تاثر کتنا زیادہ پایا جاتا ہے، اس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں، جو کہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ تو آخر میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ دوستم، کرزئی اور دوسرے سب کو متحد کریں، اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ آپ کی بنائی ہوئی حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں، اور اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کا چارج آپ ایک سپاہی کو دے دیں۔ آپ اس فوجی کو جانتے ہیں، وزیر دفاع بسم اللہ خان کو اس منصوبے پر عمل درآمد کا اختیار دے دیں تو اس سے یہ تاثر بدل جائے گا، میرے خیال میں بہت کچھ بدل جائے گا۔ اس کے بعد اشرف غنی جواب دیتے ہیں: جناب صدر، ہمیں طالبان، پاکستانی منصوبے اور فوجی مدد، اور کم سے کم 10 سے 15 ہزار بین الاقوامی دہشت گردوں جن میں اکثریت پاکستانی ہے کی جانب سے ایک مکمل یلغار کا سامنا ہے، اس پہلو کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے، جو نہایت اہم ہے، وہ فضائی مدد ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ پہلے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اگر آپ کی امداد خاص طور سے ایئر فورس کے لیے پہلے مرحلے میں زیادہ ہو، کیونکہ اس وقت ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فضائیہ پر ہمارا انحصار بہت زیادہ ہے، اور ہم نے اسے اپنی ترجیح بنایا ہے کہ اگر ابتدائی مرحلے میں زیادہ تو ہم بہت ممنون ہوں گے۔ دوسری امداد کے بارے میں طریقہ کار سے متعلق، مثلاً فوج کی تنخواہ 10 برس سے زیادہ عرصہ سے نہیں بڑھی ہے،
ہمیں سب کو ساتھ ملانے کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے قومی سلامتی کے مشیر یا پینٹاگون جسے بھی آپ چاہیں ہمارے ساتھ تفصیلات طے کرنے کے لیے مقرر کر دیں، اور خاص طور سے آپ کی فضائی مدد سے متعلق ہماری توقعات کے لیے بھی۔ طالبان کے ساتھ سمجھوتے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے سے باخبر نہیں تھے اور جن کی وجہ سے آپ کی ایئر فورس ان پر حملے کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتی ہے۔ اور آخری بات، میری ابھی ڈاکٹر عبداللہ سے بات ہوئی ہے، وہ طالبان سے مذاکرات کرنے گئے تھے۔ طالبان نے کسی قسم کی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ امن کی بات اسی وقت ہو سکتی ہے اگر ہم فوجی توازن بحال کرنے میں کامیاب ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے 4 اہم شہروں میں گیا ہوں، میں اپنے نائب صدر اور دوسروں کے ساتھ مسلسل سفر کر رہا ہوں، ہم یکجا ہو جائیں گے۔ آپ کی جانب سے تائید و حمایت کی یقین دہانی کا ہمیں حقیقی معنوں میں متحرک کرنے میں بہت اہم کردار ہے۔ شہری مزاحمت بہت شاندار رہی ہے۔ ایسے شہر بھی ہیں جو 55 روز سے محاصر ہیں مگر ہتھیار نہیں ڈالے۔ میں دوبارہ آپ کا شکر گزار ہوں اور ہمیشہ آپ سے ایک فون کال کی دوری پر ہوں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو یہی کہتا ہے، اسی لیے براہ مہربانی آپ محسوس نہ کریں کہ آپ مجھ پر کچھ مسلط کر رہے ہیں۔ بائیڈن: ارے نہیں، دیکھیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، فضائی مدد اس وقت کام آتی ہے جب زمین پر کوئی فوجی حکمت عملی موجود ہو جس کی مدد کی جائے۔